ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور اس نے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے. کہا آپ میرے لیے بصرہ میں ایک گھر خرید لیں تاکہ جب میں مکہ مکرمہ سے واپس آؤں تو پھر اپنے اسی گھر میں رہوں. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اب اس دوران بصرہ کے لوگوں پر ایک عجیب سی افتاد، ایک عجیب سی آفت آ گئی کہ وہاں آٹا جو تھا وہ شارٹ ہونے لگا اور آٹا بڑا مہنگا ہو گیا. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ جب لوگ بڑے پریشان ہیں، اناج کی تکلیف ہے، آپ نے وہ 10,000 درہم جو شخص نے آپ کو دیے تھے اس کا آٹا خریدا اور خرید کر وہ آٹا صدقہ کر دیا. یاد رہے کہ یہ ان کا امانت کو استعمال کر لینا یہ اولیاء اللہ کے خاص حالات اور تصرفات کے واقعات میں سے یہ واقعہ ہے، ورنہ ہر ایک کو شرعاً اس کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لے آئے. بہرحال وہ شخص کچھ ٹائم کے بعد واپس آیا، آ کر کہتا ہے کہ حضور وہ میرا گھر آپ نے خرید لیا ہے جو میں نے آپ کو رقم دی تھی؟ تو فرمایا ہاں، میں نے اس پیسے سے دنیا میں نہیں جنت میں گھر خرید لیا ہے. حضرت حبیب عجمی نے کہا کہ اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رقم واپس دے دیں گے. تو وہ اپنے گھر پہ آیا، اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے پیسے دیے تھے حضرت حبیب عجمی کو کہ بصرہ میں گھر خریدنا. وہ کہتے ہیں اس کے گھر ان پیسوں کے بدلے جنت میں گھر خریدا ہے جس میں نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں. اعتراض نہ کیا، لڑائی نہ کی کہ تمہارے پیسے کسی اور جگہ لگا دیے، تم نے تو کہا تھا گھر بنائیں گے. کہتی ہے اگر حضرت حبیب عجمی کہہ رہے ہیں نا تو ایسا کرو کہ ان کے پاس جا کر انہیں کہنا ایک دستاویز لکھ کر دے دیں کہ آپ نے ہمارے لیے جنت میں گھر خریدا ہے. یہ شخص آیا حضرت حبیب عجمی سے، کہتا ہے حضور ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یہ ڈیل کنفرم، مگر ایسا کریں کہ کوئی لیٹر، کوئی کاغذ، کوئی سند تو دے دینا. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی نے سند لکھی. اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے. اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ حبیب عجمی کی ضمانت کو پورا کر دے. یہ شخص یہ لیٹر لے کر گھر آیا بڑی خوشی خوشی. وہ شخص بڑا اولیاء اللہ کا چاہنے والا تھا. کہتا ہے اس دستاویز کو، اس خط کو، اس لیٹر کو میرے مرنے کے بعد میری قبر میں ڈال دینا. پر اس کے کفن میں یہ رکا ڈال دیا گیا. اب جب صبح ہوئی تدفین کے بعد تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک پیپر پڑا ہوا ہے، ایک رکا پڑا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براءت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا. اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا. لوگ وہ پیپر لے کر حضرت حبیب عجمی کے پاس آئے کہ حضور قبر پر یہ لیٹر لکھا ہوا ہمیں ملا ہے. اللہ اکبر. حضرت حبیب عجمی نے وہ مکتوب لیا، خوب روئے، خوب آنسو بہائے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے لیے بھی تو براءت نامہ ہے کہ رب نے میری کہے کی لاج رکھ لی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا سیکھنے کو ملا؟ صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، کچھ سودے آخرت کے بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈیل ہمیں آخرت کی بھی بنانی چاہیے، کچھ ایسی انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے جس کا منافع، جس کا نتیجہ، جس کی برکتیں مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ملے. اور ایسی ملیں. ہمیں یاد ہے نا، ہم نے سنا ہے نا کہ مرنے کے بعد تو کوئی کام نہیں آئے گا. میرا اور آپ کا بینک بیلنس، میرے اور آپ کے پیسے، میرے اور آپ کی پراپرٹیز، میری اور آپ کی تمام چیزیں وہ یہیں رہ جانی ہیں. قبر میں کوئی تجوری نہیں ہوتی ہے اور کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا ہے. ہم اکیلے جائیں گے ایمٹی ہینڈڈ. ادھر کیا چلنا ہے؟ ادھر میرے اور آپ کے اعمال چلنے ہیں.